بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع تھوڑا سا ہٹ کے ہے، کیونکہ میرے کچھ سبسکرائبرز نے حقوق کے متعلق بات کی تھی اور کہا تھا کہ حقوق ہمارے قوانین کے حوالے سے بہت زیادہ ہیں اور ان کے متعلق بیان کریں۔ تو میں نے آج یہ فیصلہ کیا اور اپنے دوستوں سے بھی ذکر کیا، تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر بہتر یہ ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم پاکستانی فرائض کے حوالے سے کیا کچھ جانتے ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ اگر آپ ایک پاکستانی شہری ہیں تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور آپ اپنے آپ کو کس طرح سے اس دنیا میں، اس ملک میں رہنا چاہیں گے۔ میری گزارش صرف اتنی سی ہے، اور میرے لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت اس لیے نہیں محسوس ہوئی کہ وہ نہیں جانتے، وہ سب جانتے ہیں، لیکن ان کے سامنے اور بچوں کے سامنے یہ باتیں بتائی نہیں جاتی۔ میرا تجزیہ اور تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم ایک قوم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، تو بچپن سے ہی ہمارے سامنے صرف حقوق کی باتیں کی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ حقوق ہیں اور یہ ایسے ہیں۔ یہ باتیں اچھی بھی لگتی ہیں، مثلاً ماں کے دودھ کے اوپر بچے کا حق، باپ کی دولت پہ اولاد کا حق، تعلیم پر بچے کا بنیادی حق، اور یہ تعلیم حاصل کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں حقوق کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ لیکن جب فرائض کا تذکرہ آتا ہے تو کسی نے بڑی حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری اور آخری اسلامیات اور معاشرتی علوم کی کتابوں میں صرف حقوق ہی پڑھانے پر زور دیا گیا۔ میں اس کو اس انداز سے نہیں دیکھ رہا، میں اس انداز سے دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی عوام کی میجورٹی مسلمانوں کی ہے، ان کو والدین کے حقوق پہچاننا چاہیے، اولاد کے حقوق پہچانے جانا چاہیے، اساتذہ کے حقوق پہچانا جانا چاہیے، غریبوں کے حق جاننا چاہیے، اولاد کے حقوق جاننا چاہیے، اور مسافر کو حقوق اور غریبوں کے حقوق اور دیگر سارے معاملات کو جاننا چاہیے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو اس انداز سے کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ حقوق کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس کے اندر فرائض بھی اتنے ہی لازم ہو جاتے ہیں جو جاننا اور پہچاننا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اگر اجتماعی طور پہ ہم دیکھیں تو ہماری ذمہ داری فرائض کے حوالے سے صرف احساس کا نام رہ گیا۔ ہم افراد ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے حد الامکان کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ صرف کوشش ایک لفظ کی حیثیت سے ہی رہ گیا ہے، اور اس کی سب سے مین وجہ کہ ہم ایک قوم بن نہ سکیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، آپ اپنے گھر کو صاف ستھرا کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، مصروف رہتے ہو، گھر کے اندر اخراجات کرتے ہو، پیسہ لگاتے ہو، مکان کو خوبصورت بناتے ہو، دنیا کے سامنے ایک اچھی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، صفائی کا ایک تصور ہوتا ہے، یہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ جس گلی اور محلے میں آپ کا مکان بن رہا ہوا ہے، جس کو آپ رنگ و روغن اور اس کی خوبصورتی کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، اس کے سامنے جو گلی ہے اور اس کی جو صفائی ہے اس کا آپ خاص خیال نہیں رکھتے، اور وہاں پر عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کھڑا ہوتا ہے، چیزیں بکھری پڑی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی مکان کی جو خوبصورتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اور اس کے اندر اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ حکومت کا کام ہے اور وہی اس کا کام آ کے صفائی کرے گی، اس میں کوئی شک نہیں کہ حقوق کی بات آپ کرتے ہیں، لیکن آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں حکومت سے، اور جب آپ ڈیمانڈ حکومت سے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے ایک فرائض بھی شامل ہوتے ہیں۔ کیا وہ فرائض ہم پورا کرتے ہیں؟ میرے عزیز ہم وطنوں، بری بات تو لگے گی، سننا ایک سچائی ہے، اور یہ سنائی اس لیے نہیں دی جا رہی کہ کوئی نگیٹیوٹی کی طرف بات کروں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے کچھ پیسے لگانے کے بعد اگر اس محلے کے لوگ مل جل کے لوگ اس جگہ کو صاف کر لیں، اس میں پودے لگا دیں، اس کا راستے میں سے پانی ہٹوا دیں،
اور اس طرح کا انتظام کر لیں کہ وہاں پانی گندگی جمع نہ ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے گھر میں انویسٹمنٹ کیا ہے اس کا ذرہ بھی ان چیزوں کے اوپر خرچ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اجتماعی کا ہوتی ہے، اور جب اجتماعی محلے اور لوگ جو ہوتے ہیں وہ مل کے اس پہ کام کرتے ہیں تو عموماً اس محلے میں صفائی اور ستھرائی کی بڑی خاص طور پہ دیکھ بھال ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی چونا پھینکا جاتا ہے، کسی کا مانے قربانیاں ہوتی ہیں، بقرعید کا دن ہوتا ہے، چیزیں پڑی ہوتی ہیں، بدبو آ رہی ہوتی ہے، لوگ اسی میں سے گزر کے جا رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، تو بھائی اگر اس کی صفائی حکومت نہیں کر سکی، اور صورتحال ہم سب کے سامنے ہے، ہم لوگ جس طرح سے بھی فنکشن کر رہے ہیں حکومتی طور پہ، وہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے اندر کوئی زیادہ بحث کرنا آج کے موضوع کے حوالے سے میں بہتر نہیں سمجھتا، لیکن یہ فرائض اور ذمہ داری اس مکینوں کی ہے جن کے مکان وہاں موجود ہے یا جو وہاں پر رہائش پذیر ہے، تو وہ اس کی صفائی کر سکتے ہیں۔ ہم بہت باتیں کرتے رہتے ہیں، ہمارے یہاں تو قدیمی روایت ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں، ہم باقاعدہ ان کو اپنی زندگی کے اندر ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ قوانین کی طور پہ تو ہم بہت کچھ کہہ دیں گے کہ پاکستانی قوانین کو نافذ ہونا چاہیے، ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اور جب فرض کی بات آئیں گے تو پھر ہمارے اوپر جو ذمہ داری آتی ہے وہ چیزیں ہم خاموش ہو جاتے ہیں اور اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ کیونکہ یہ ہماری مائنڈ سیٹ کی بات ہے، ہمارا ذہن، ہمارے لوگوں کو تعلیم، ہمیں بچپن سے ہی کچھ چیز ایسی نہیں سکھائی گئی جس سے ہم اس میں تمیز کر سکیں کہ بھائی کہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے دے تو میں مناسب نہیں سمجھوں گا، لیکن اگر آپ مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کریں تو یقین کیجئے گا یہ جو فرض ہوگا اور جو فرائض ہوگا یہ صدقہ جاریہ میں چلا جائے گا آپ کا۔ آپ مسلسل اس بات کو دیکھیں گے کہ آپ کا آمدنی کا بہت معمولی حصہ اگر لوگوں کی فلاح میں لگ جائے، مثلا کسی بچے کو تعلیم دینی ہے اور وہ بچے کے پیرنٹس جو ہیں، وہ ماں باپ جو ہیں، وہ اس قابل نہیں ہیں کہ اس کو وہ تعلیم دے سکیں، تو میں سمجھتا ہوں جہاں پر آپ اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں وہاں پر کچھ گھر مل کے ایک اور بچے کو بھی تعلیم دے سکتے ہیں اور اس کی ضرورت زندگی پوری کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا نمونہ ہوگا جس سے اس بچے کا مستقبل بنے گا، وہ پاکستان کا اچھا شہری بنے گا، اور اس کی ساری زندگی کے اندر جو بھی اثرات آئیں گے اس میں آپ کا بڑا اہم رول ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کی بنیاد تعلیم کی حد تک دی۔ آپ دیکھیے اگر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ غریب اگر اس قابل ہو جاتا ہے اور اس کو ساتھ اس طرح سے تعاون کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا روزگار بہتر کر لے، یا اگر وہ بے روزگار ہے تو کچھ روزگار پہ اس کو لگا دیا جائے، کوئی ایسا کام کرا دیا جائے جس کے اندر وہ اپنی زندگی کے روزمرہ کی جو تکالیف ہے، کھانے پینے کی چیزیں اس کو وہ کمانے قابل ہو جائے، تو یقین رکھیے گا جب تک وہ زندہ ہے اور جب تک وہ اس چیزوں سے فیض یاب ہو رہا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ تو لہٰذا یہ ہمارے پاکستانیوں کی ایک اہم فرض ہے کہ ہم حکومتوں کی طرف دیکھنے کی بجائے یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے غریب بھائیوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو ضرورت مند ہیں ان کے ساتھ اپنا فرض نبھائیں۔ اس کو آپ فرض کی حیثیت سمجھیں، آپ حکومت پہ چھوڑ دیں گے، حکومت کا تو حال آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب میں ایک بات آپ کو اور کرتا ہوں، ہمارا تعلق قانون کے حوالے سے، ہم قانون میں وکالت کرتے ہیں تو ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی عدالتوں کے اندر مقدمات آتے ہیں اس میں لوگ کہتے ہیں جی ہمارا حق ہے۔ بھائی آپ کا حق وہاں پر بنتا ہے جب آپ کو اس میں حق دیا جاتا ہے۔ اب قانون کے اندر آپ کو حق دیا گیا ہے کہ آپ غلط کام مت کریں۔ اب آپ نے اگر غلط کام کر دیا تو آپ نے اپنے اختیارات جو آپ کے پاس اللہ نے آپ کو دیے، جو آپ کو سوچ بوجھ دی، جو عقل دی، اس کو جب آپ نے استعمال کیا تو آپ نے غلط کام کر دیا۔ اب جب آپ نے غلط کام کر دیا تو جو قانون ہے وہ
عوام کے لیے بنائی جاتی ہے، شہریوں کے لیے بنائی جاتی ہے اور پاکستانیوں کے لیے بنایا جاتا ہے، جس کے تحت اگر آپ کسی شہری کو نقصان دیں گے تو اس میں سرکار بنام سرکار کے ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، تو وہ حرکت میں آتی ہے۔ اب اس میں حقوق کہاں رہ گئے؟ حقوق تو وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پر آپ کے معاملات کو دیے گئے ہوئے ہیں، قانون میں دیے گئے ہوئے ہیں کہ اس آدمی کا یہ حق ہوگا، یہ حق ہوگا، یہ ہوگا۔ اس کو ہم فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں۔ وہ کانسٹیٹیوشن 1973 کے اندر دیا گیا ہے کہ آپ کو یہ حکومت، آپ کے حقوق ہیں آپ کے، لیکن جرم کرنا تو کوئی حقوق میں شامل نہیں ہوتا۔ اب اس کے اندر جو فنکشنریز ہوتی ہے، گورنمنٹ فنکشنریز ہوتی ہے، جو لا امپلیمنٹ کراتی ہے، اس کو ہم عموماً ہمارے ملک میں پولیس کے حوالے سے جانا پہچانا جانتا ہے، تو ان کے اوپر فرض لازم ہے، ان کو وہ کام کرنے کے فرائض دیے گئے، حقوق نہیں دیے گئے۔ اور جب ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ فرائض میں شامل ہے، تو اس صورت کے اندر ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی دے دی گئی ہیں کہ آپ کے یہ فرض ہے کہ جب آپ یہ چیزیں کوئی دیکھیں گے تو اس طرح سے آپ نے عمل کرنا ہے اور آپ نے بلا خوف و خطر اپنے فرائض انجام دینے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ ادھر حقوق نہیں ہے، پولیس کے حقوق نہیں ہیں، پولیس کا فرض ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ لہذا فرض اور حقوق میں بہت فرق ہے۔ ایک آدمی نے کسی آدمی کو ظلم کیا، ایک آدمی کے ساتھ نقصان اس کو دیا، مثال کے طور پہ اس کو قتل کر دیا، تو ادھر حق کہاں رہ گیا؟ ادھر تو آپ نے ایک زندگی کو دنیا سے فارغ کر دیا، مار دیا۔ تو لہٰذا اس کے اندر فرائض کا معاملات ہیں۔ آپ کو ایک اچھے شہری ہونے کا فرض نبھانا چاہیے تھا کہ آپ اس شخص کو قتل نہیں کرتے، لیکن آپ نے اپنا فرض نہیں نبھایا اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ تو قانون کے جو رکھوالے ہیں، یعنی جو قانون کی پروٹیکشن کرتے ہیں اور امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری سامنے آ جاتی ہے اور ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کو اس حوالے سے آپ کی مدد کریں اور اپنا فرض پورا کریں۔ اب ہم بہت ساری باتیں اخلاقیات کی کرتے ہیں، تربیات کرتے ہیں، اور اس میں فکر عمل کی باتیں کرتے ہیں، تہذیبی قیادت کی باتیں کرتے ہیں، سیاسی نشو و نما کی باتیں کرتے ہیں، اور ان کے بغیر ہم اپنے تہذیب و تمدن کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک مسلم معاشرہ ہے۔ ہمارے تہذیب و تمدن کی اگر بات کی جاتی ہے، ہماری ثقافت کی اگر ہماری بات کی جاتی ہے، تو وہ ایک مشرقی ماحول ہے۔ وہاں پر پردے کا رواج ہے، الحمدللہ مسلمانوں کے گھروں میں، وہاں پر عزت و احترام کا معاملات ہیں۔ تو اس چیزوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے اور اس پہ سوچنے کی کوشش کریں گے، کیا ہم ان چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں جو اللہ کا حکم ہے؟ آپ یقین کیجئے، یہ باتیں کہنے کی تو نہیں ہوتی ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے، کیونکہ میں جو بات کر رہا ہوتا ہوں وہ میں دیکھ کے، اور میری جو آبزرویشن ہوتی ہے اس کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ میں نے دنیا میں سفر کیا، اپنی جوانی دیکھی، اس میں گیا، تو میں نے ہر جگہ یہ دیکھا کہ وہاں پہ کچھ اصول ہیں اور ان اصولوں کو پابندی سے عمل کیا جاتا ہے، اور لوگ وہاں کے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، فرائض سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو اپنے ملک کی ترقی کرنی ہے تو ان فرائض کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ اب میں مغربی تہذیب کے حوالے سے بات کرتا ہوں اسی زمرے میں۔ آج ہمارا جو کلچر ہے، ہم جس سسٹم کے اندر رہتے ہیں، جس میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، آپ بڑے یقین سے دیکھیے گا اور سوچئے گا اور اس میں سب بتائیے گا، لوگوں سے بھی ڈسکس کیجئے گا اور اپنے ذہن کو صاف کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ آیا ہم اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے جب مغربی تہذیب ہمارے معاشرے کے اندر، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ جب پاکستان کا بٹوارا ہوا تو انگریز پہلے سے یہاں پہ حکومت کر رہے تھے۔ ان کی 100 سال کی جو حکومت کا جو پیریڈ ہے، اس میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو حقوق کی بات کری،
اور ان کو وہ حقوق دیے گئے، اور جو قوانین اس وقت کے بنے ہوئے تھے 1947 کو پہلے کے جو قوانین انگریزوں نے بنائے تھے وہ آج تک رائج ہیں ہمارے ملک میں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ اتنے اچھے قانون تھے اور اتنے اچھے قوانین تھے کہ ہم 73 سال گزرنے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے؟ یس، حالات اور واقعات کے ساتھ ساتھ نئے قوانین تو بنے، لیکن جو پروسیجرز انہوں نے بنائے تھے، جس طرح ہمارے یہاں سول پروسیجر کوڈس ہے اور کرمنل پروسیجر کوڈس ہے، ان چیزوں کو آج تک ہم اپنے ماحول، اپنے عوام کے حساب سے تبدیل نہ کر سکے، کیونکہ وہ اس حد تک آج تک چل رہے ہیں کہ ان میں کوئی خاص فرق یا کمی محسوس نہیں ہوتی، اور وہ لوگوں کے چیزوں کو دینے دلانے کے اندر ان کو سہولت دینے کے لیے کام آتے ہیں۔ لہذا جب ہم مغربی تہذیب کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کی دھنیں ہمارے ملک میں ثقافت کو مسمار کر رہی ہے، مغربی کلچر فروغ ہو رہا ہے، اور اس میں ہم بلا مبالغہ اگر میں کہوں تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم مغربی تہذیب کو بڑی تیزی کے ساتھ اپنا رہے ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، بنیادی طور پہ ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا بچھونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مغربی تہذیب سے بہت متاثر ہوئی ہیں، اور اس کے اندر ہم بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے کلچر کو سامنے رکھیں اور ان چیزوں سے دور رہیں جو ہمارے معاشرے کو، ہمارے تعلیم کو، ہمارے بچوں کو ایک تباہی کے کنارے پہ لے کے جا رہے ہیں، اور جس سے ہم آج اپنے بچوں سے شکایت کیسے کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ ہم نے ان کو کیا دیا؟ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ان کو ایک اچھی تعلیم دی جاتی، ایک بہت اچھے رائٹر نے لکھا، مجھے اب یاد آ رہا ہے اس وقت، کہ ہم جھوٹی خبروں کا جو اخبار ہے وہ پیسے دے کے خریدتے ہیں، یعنی جو اخبار ہمارے یہاں بکتا ہے اس میں خبریں سچی بھی ہوتی ہیں، جھوٹی بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے حوالے سے نے کہا جھوٹی خبریں ہم دیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اخبار خریدتے ہیں، لیکن سچی چیز، سچی کتاب جو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کے لیے ایک نعمت ہے، اس کو فری میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی اس کتاب کی ہمارے ہاں یہ حیثیت ہے، ہر مسلمان کے گھر میں الحمدللہ اس کا ایمان بھی ہے، میں کسی کو چیلنج نہیں کر رہا، لیکن وہ لپٹ کے کپڑے کے اندر بڑے خوبصورت کپڑا سلایا جاتا ہے اس کے لیے، قرآن پاک کے لیے لپیٹ کر، اور اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں کہ اس کی بے ادبی نہ ہو، لیکن 365 دن اس پہ مٹی گرتی رہتی ہے، لیکن کوئی کھول کے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ اور اگر مسلمان یہ سمجھتا ہے، میں بڑے ارادے سے یہ بات کر رہا ہوں، کہ ہماری تباہی کا جو باعث ہے وہ صرف اور صرف یہ قرآن پاک کے نافرمانی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اس کے اندر کہ تم اپنی زندگی کے سارے مسائل آپ اس قرآن پاک سے حاصل کریں، اور آپ کو فائدہ ملے گا، اور آپ کو اس کے اندر سے چیزیں ملیں گی جس سے آپ کا سولوشن نکلے گا معاملے کا۔ لیکن جب آپ کو وہ قرآن پاک سولوشن دے رہا ہے تو آپ کو تسلیم کرنا چاہیے، ماننا چاہیے۔ آپ حقوق کی بات کرتے ہیں، ساری حقوق زندگی کے اللہ نے قرآن پاک میں دیے ہوئے۔ اگر میں کوئی مولوی تو نہیں ہوں، نہ میں کوئی تبلیغ کر رہا ہوں، میں عام انسان مسلمان ہوں، الحمدللہ اللہ کو مانتا ہوں، اپنے نبی کی خاکسار جان حاضر ہے، تو میں تو یہ بات کہنے پہ بے دریغ کہہ سکتا ہوں کہ یہ تو ماڈل جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ تو دنیا میں کسی کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور آج دنیا نے جتنی بھی ترقی کی ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب اس قرآن پاک کی اڈاپشن ہے۔
सच बोलना कुरान पाक की अडॉप्शन, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना इंसानियत का कुरान पाक का हिस्सा है। ये तो इन्होंने उस कुरान पाक के हवाले से लिए। तौबा, सूरह तौबा आप पढ़ लीजिए, अल्लाह को राज़ी कीजिए, अपनी गलतियों को माफ़ियों को माफ़ करें। लेकिन आप अगर उस चीज़ों से खुद दूर हो जाए तो तबाही के अलावा और क्या होगा? क्योंकि बुनियादी तौर पे कोई भी मज़हब हो उसमें दुनिया में इस वक्त राइज है, वो सिर्फ के सिर्फ प्रिंसिपल्स के ऊपर है ना जी। और अगर वो प्रिंसिपल्स आप अगर देखें तो आपको अंदाज़ा ये होगा कि सारे दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्कों ने वो अडॉप्ट किए हुए, उनकी हिस्ट्री कुछ भी हो, लेकिन डेरिवेशन जो है और जो उसमें से चीज़ें ली गई हैं वो सब की सब कुरान पाक से ली गई हैं। आज की तारीख में मेरे दिलो दिमाग में कोई अभाम ही नहीं है इस मामले के ऊपर। तो लिहाजा अब मगरबी तहजीब की जब हम बात करते हैं तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, तालीम का सिस्टम है। अगर आप तालीम हासिल करने जाते हैं बहुत अच्छी बात है, ये तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ एक बात मैं कहता चलूँ कि जिस हस्ती ने, जिस अल्लाह ने ये दुनिया आबाद की है जिसमें हम लोग रहते हैं, उसके मुताबिक हर चीज़ उसकी बनाई हुई है। तो जितने ये अलूम हैं दुनिया के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो एक स्टेज पे जाके ख़त्म हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ने जाएं तो पीएचडी करने के बाद उसके अंदर और कोई चीज़ ऐसी बाकी नहीं बचती जिसको आपने करनी है। लिहाजा जब पीएचडी आप करके रुक जाते हैं और उसके बाद आगे कोई डिग्री नहीं होती, वहाँ से अल्लाह का इल्म शुरू होता है। अब बताइए, तो ताकत कुल में से हम नुक्ता भी नहीं सीखते, और ये सारा इल्म और ये सारी चीज़ें अल्लाह ने कुरान पाक के ज़रिए लोगों तक पहुँचाई कि पढ़ो, इंसानों के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। सारी मखलूक उसकी बनाई हुई है, जो इसको समझेगा उसको फैज़ मिलेगा। वो एक अलग बात है कि वो मुसलमान है तो उसको क़यामत के दिन और डे ऑफ जजमेंट के दिन उसके लिए बेहतरी हो सकती है। लेकिन दुनियावी तौर पे अगर मैं बात करूं तो उसमें किसी जगह पर भी सिर्फ वो मुसलमानों के लिए नहीं किया, वो इंसानों के लिए किया गया। लिहाजा हमारे यहाँ जो इस वक्त का जो माहौल है, हम पाकिस्तानी जो अपने हकूक़ की बात करते हैं उसके ज़ुमरे में मैं बात कर रहा था। कुछ बात इस तरह इसलिए चली जाती है कि हर चीज़ का जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स है वो कुरान पाक है। इसमें तो हालात और वाक़यात ने साबित कर दिया। अब जितनी भी आप दुनिया की रिसर्च है वो सब की सब जाके रुकती हैं कुरान पाक के हवाले से। अब हमारे जहाँ मगरबी रुझान है तो जदीद तालीम हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है, लेकिन जितने लोग ये जदीद तालीम हासिल कर रहे हैं तो किसकी कर रहे हैं? वो मगरिब की से हासिल करते हैं। तो अगर ये मैं कहूँ कि अगर उस इल्म का जो इफेक्टनेस है हमारे माशरे के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, क्या वो गुलाम पैदा नहीं कर रही? हमें किस बात का तकब्बुर है कि हमने लंदन से बारट लॉ किया? हमें किस बात का हमें घुमंड है कि हमने MS किया है लंदन से? हमारे माशरे में उसकी बड़ी इज्जत है। तालीमी मियार को अगर हम देखें, उसकी बुनियादी वजूहात हैं वो अलग है। लेकिन अगर हमारा यही माशरा खोखला हो गया है तो क्या हम अपनी अखलाकियात का जनाजा निकालने के लिए तैयार हैं? और ये वो लोग निकाल रहे हैं जो वहाँ से तालीम हासिल करके आ रहे हैं। ये हमारे यहाँ मगरिबी तालीम का असर, हम हर चीज़ के अंदर मगरिब की ज़हनी ग़ुलामी के अंदर शामिल हो चुके हैं। और ये शौर भी है हमारे अंदर कि भाई ये जो ज़हनी गंदगी है हमारी, जो अरूज पे पहुंच चुकी है, वो ये मगरिबी तहजीब कल्चर है। तो जो तालीम हासिल करके आ रहे हैं वहाँ से, तो उनका अगर इस तरह से पोस्टमार्टम किया जाए तो हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं
کہ یہاں پر ان کے بڑے اثرات ہیں، اور اگر آپ کو اچھی زندگی دیکھنی ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ ہر چیز کو اپنے اپنی مشرقی حالات کے زمرے میں دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی اچھی زندگی تبھی ہوگی جب آپ دکھاوا کرنا بند کر دیں۔ ہم یہ فرض سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مغربی تہذیب سے تعلیم ہم نے حاصل کی ہے، اس کے اوپر ہم صورتحال کو بڑے پبلسٹی ملتی ہے، بڑے اس کی عزت ملتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کا بڑا رکھ رکھاؤ ہے۔ لیکن آپ کو اس چیز سے دور رہنا پڑے گا، دکھاوے سے دور رہنا پڑے گا۔ تعلیم حاصل کیجیے، لیکن اس سے عمل کو زیادہ زور دیجیے تاکہ آپ کو اور آپ کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے، اور یہ احساس کیجیے کہ یہ آپ کو آپ کے ماں باپ کی، آپ کے اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے جو آپ کو دی گئی ہے۔ ہم ہر آدمی کسی نہ کسی عمر میں یہ بات کہتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے فالو اپ میں لوگوں کو، آنے والوں کو نصیحت کرے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں نصیحت تو وہ سچی بات ہوتی ہے جس پہ ہم غور نہیں کرتے، اور خوشامد اور بدتر دھوکہ دہی سے ہم اپنی چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، بات تو بہت زیادہ ہے۔ اب میں آپ کو اپنے معاشرے کی کچھ تصویریں بھی دکھا دوں، اور اس میں آپ اس زمرے میں یہ دیکھیے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جزا اور سزا کا مرحلے سے ہر روز گزرنا پڑتا ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، صبح سے شام تک کبھی لفظوں سے ہمارے کو بے عزتی ہوتی ہے، کبھی لہجے سے ہوتی ہے، کبھی رویے سے ہوتی ہے، اور کبھی سب مل کے ہمیں ساتھ اس معاشرے میں سزا دیتے ہیں۔ آج آپ سب جانتے ہیں کہ گلی کوچوں کے اندر نو گو ایریاز بن گئے۔ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے جناب، اس میں حکومت کا کیا تعلق ہے؟ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت یہ کرے گی، حکومت وہ کرے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایک انفرادی اور ایک اختیاری جو حیثیت ہمارے کو اللہ نے دی ہے اپنے فیصلے کرنے کی، اس کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں روحانیت کی راہ پہ چلنا ہے تو دل سے کینہ نکالنا پڑے گا، حسد دور کرنی پڑے گی، بغض اور نفرت، تکبر کو نکالنا پڑے گا۔ اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے تو اس کے بندوں پہ مہربانی کرنا پڑے گی، کیونکہ عبادت کرنے سے پرسائی ملتی ہے اور نیکی کرنے سے رب ملتا ہے۔ یہ کسی نے بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا تھا، تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا میں اپنے ساتھ بھی یہ، کیونکہ اتنی تو میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں کوئی اتنی بات کروں، لیکن اچھے لوگوں کی چیزیں میں پڑھتا بھی ہوں اور ان کی کوشش کرتا ہوں کہ میں لوگوں تک ان کو پہنچاؤں۔ تو سب سے، اور ایک اور شخص نے جو بہت اچھی خوبصورت بات کی تھی وہ یہ تھی، سب سے بہترین تحفہ احترام کا ہے۔ یہ خوش اخلاقی، انسان سب سے زیادہ خوبصورت اور باعزت ہوتا ہے۔ اچھا بولو اور اچھا سوچو، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی ایسے عیب ہیں جو انسان کو ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، بڑے خوبصورت لوگ ہیں ہمارے ملک میں، لیکن ان کو سنتا کوئی نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، اس پہ عمل کوئی نہیں کرتا۔ ہم ہر اپنی غلطی کو دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے ابھی جو ذکر کیا لوگوں کے، اچھے لوگوں کا، جو لوگوں کو بے لوث بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ان کو ہمارا معاشرہ کس نظر سے دیکھتا ہے؟ آج ہم کس پستی میں جا گرے ہیں، کس طرح سے ہماری زندگی ہے، کس طرح سے ہم پریشان ہیں۔ کچھ دنوں پہلے کووڈ-19 کا بڑا زور تھا، لوگ خوف و ہراس میں تھے، ہم بھول گئے تھے، ہم گھروں میں قید ہو گئے تھے،
100 سال کی تاریخ میں شاید آج کوئی بھی ایسا شخص نہ ہو جس نے یہ وبا پہلے دیکھی ہو، لیکن جس نے بھی یہ وبا دیکھی وہ ایک خوف ہراس میں مبتلا ہو گیا، مینٹل ٹارچر، ذہنی تباہی، زندگی سے خوف کہ کہیں کبھی وہ مر نہ جائے۔ موت تو برحق ہے، لیکن ایک خوف ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور خوف انسان کے جسم کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، یہ ایک احساس کا نام ہے۔ بے روزگاری بڑھی، ایک مصیبت، ایک تماشا دنیا میں لگا ہوا ہے آج بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں بارشوں کا سلسلہ کیا، ہم اس کو ناراض کر چکے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، مسلمان ابھی سنبھلنے کے قابل نہیں ہوگا۔ جو کچھ ہمارے دنیا میں ہو رہا ہے یہ مسلمانوں کی صرف اللہ کی رسی نہ پکڑنے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح سے پاکستان الحمدللہ ایک مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں پر 98% مسلمان رہتے ہیں، یہاں کا ہر شہری مسلمان کے نام سے دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہاں پر اسلام کی تعلیم فروغ نہیں ہوتی؟ ہم سیاست کو اور مذہب کو ساتھ کیوں ملا دیتے ہیں؟ میرے نظریے سے، اور دنیا کے اندر بہت سارے ایسے ممالک کے اندر یہ نظریہ پریویل کر رہا ہے کہ سیاست کو مذہب سے ہٹا دیا جائے۔ کیوں؟ مذہب جو ہے وہ حقوق و فرض کا مجموعہ ہے، وہ آپ کو اپنی زندگی اور دین کے حساب سے آپ کو ٹریول کرنا ہے، اس کے اندر موو کرنا ہے۔ اور سیاست کے اندر 99.9% جھوٹ بولتے ہیں۔ آج پاکستان کے تجزیہ کیجئے، جتنے بھی سیاسی نعرے تھے، کیا وہ نعرے سچے تھے؟ کیا وہ جھوٹ کا ٹوٹل کلیکشن نہیں تھی؟ جنہوں نے نعرے دیے انہوں نے اس پہ عمل کیا؟ The answer is no۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ ورکیبل نہیں تھا۔ آج آپ یہ بتائیے کہ اس ملک کو اگر آپ نے بچانا ہے تو شہری جو اس ملک میں رہتے ہیں ان کا کوئی فرض نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر کیا ہے؟ آج آپ دیکھیے اس ملک میں جتنی بھی عوام رہتی ہے اس کے بہت سارے مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم حکومت سے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ یہ جناب یہ 101 مسائل ہے، اور یہ چند ایک مسائل اس میں ایسے ہیں جس کو اگر آپ ایمرجنسی بنیادوں کے اوپر عمل درآمد کرا دیں تو ہم ان چیزوں سے نکل آئیں گے۔ آج طاقتور کمزوروں سے بھتہ وصول کرتا ہے۔ پاکستان کی ہر گلی محلہ نو ایریا بن جاتا ہے، ایک دوسرے پر عدم تشدد کے بازار گرم میں، تھانہ کلچر بنگلوں کے آگے بے بس ہے۔ معنی کیا ہوئے کہ آپ نے اس سسٹم کو آپ نے اس انداز سے تباہ و برباد کر دیا کہ صرف بدنما داغ صرف عزت داروں اور غیرت مندوں کے لیے رہ گیا۔ آگ لگانے والوں کو کوئی کہتا کچھ نہیں ہے۔ اب ہر چیز کو اگر آپ برداشت کریں گے تو بھائی یہ معاشرے کو کون بدلے گا، اور کوئی آرزو رکھنے والا خود کو کیسے اپنی اتنی ذلت کے اندر اپنی زندگی گزار سکے گا؟ میرے عزیز ہم وطنوں، موضوع تو میرا فرض کے حوالے سے تھا، لیکن ہمارے ہاں آج فرض کو کوئی پہچانتا ہی نہیں، جانتا ہی نہیں ہے کہ اس نے ہم کیا کرنا ہے۔ آج بچوں کی اعلیٰ تعلیم کی ہم بات کر رہے تھے جو پیچھے بھی میں نے کی، تو کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس اعلیٰ تعلیم کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے استاد حضرات جو اساتذہ ہیں ان کا ہمارے معاشرے کے اندر بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کیا فرائض ہیں، ان کو ادا کرنے چاہیے، کیا وہ پورا کرتے ہیں؟ اور کیا وہ فرائض ادا کرنے میں ناکامی کی وجہ سے ہمارا معاشرہ کہاں تک پہنچ گیا ہے کہ بچوں کو تعلیم دینا ایک مشکل کام ہو گیا؟
ہم اپنی تعلیم کے حوالے سے بہت کوشش کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو یہ سب کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم وہاں تک اپنے اولاد اور بچوں کو نہیں لے جا سکے جہاں پر ہم محب وطن پاکستانی بن سکیں۔ میرے عزیز ہموطنوں، دل تو بہت کچھ کہتا ہے اور آپ بھی سب کچھ جانتے ہیں۔ سب سے بڑا پرابلم ہمارے یہاں تعلیم کا ہے۔ اگر ہماری تعلیم اس نوعیت کی ہو جائے کہ ہمارے بچوں کو یہ معلوم ہو کہ ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر کیا فرائض ہے، تو میں سمجھتا ہوں شاید ہم بہت بڑے معاشرے کو بنا سکیں گے۔ اس وقت معاشرے کی جو صورت حال ہے وہ بہت دور تک اگر ہم دیکھیں تو تباہی کی طرف جا چکا ہے۔ ہمارے اندر خود سری بہت زیادہ ہے، ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ہم جب یہ چیز دیکھتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے آپ کو تمنگر سمجھتا ہے، وہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنے گلے سے لگائے، اس سے اس کو حقارت آتی ہے۔ غربت اس کے سامنے ایک گالی کی حیثیت بن جاتی ہے غریب آدمی کے لیے۔ تو ایسے معاشرے کے اندر آپ فرائض کی جب تک گنتی نہیں کریں گے اور اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو حکومتیں تو خود اس سے مشکلات سے فیس کر رہی ہوتی ہیں۔ اب مثال میں آج آپ کو دیتا ہوں، آپ ٹیکس دیتے ہیں، جواب آئے گا 0۔ یہ جتنا بھی ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے یہ جبرن ٹیکس ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، ہم کوئی شخص بھی پاکستانی شہری ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہ حکومت جبرن لیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس ملک میں کاروبار کرتے ہیں، آپ کا کیا فرض ہے کہ اگر حکومت نے قوانین بنائے ہیں اور آپ کو کہا کہ آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس کا ٹیکس آپ ادا کریں، تو آپ پہ کیا یہ فرض لازم نہیں ہے کہ آپ ٹیکس دیں؟ آج آپ اگر ٹیکس نہیں دیں گے تو یہ حکومت کا جو کاروبار ہے جس سے یہ زندگی میں لوگوں کو سہولتیں دے گا، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو ریسٹور کرے گا، اس کے بعد وسائل کہاں سے آئیں گے؟ آج ملک کا خزانہ خالی ہو چکا ہے، اس میں کوئی پیسے پائی نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری جو فگرز آتی ہیں یہ ایکسپیکٹڈ فگرز ہیں، یعنی جو چیزیں وہ اکٹھی کریں گے۔ اور ہمارے ملک میں 2 بڑے فیکٹر ہیں جو عوامی شہری، پاکستانی شہری کا فرض ہے۔ ایک، وہ ایمانداری کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ حکومت کو ٹیکس دے، اور جب وہ ٹیکس دے گا تو وہ آپ کے اوپر لگائے جائیں گے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے، یہاں آپ کے پاس 365 دلیلیں ہوں گی کہ ماضی میں جو ٹیکس دیتے تھے ان کو کیا ملا۔ یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا یہ کہنا صحیح ہے، لیکن یہ کہنا اور یہ نہ کرنا کہ ہم ٹیکس نہیں دے رہے، یہ ٹوٹلی غلط ہے۔ ہم کو ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے جنہوں نے ہمارے ٹیکس کے پیسے لوٹ مار کی۔ لیکن اگر کوئی اچھے لوگ آتے ہیں، آپ کے رہنما آتے ہیں، سیاسی لوگ آتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں، اور عمران خان کے حوالے سے آج تک 2 سال گزرنے کے بعد میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ جن حالات اور بحران سے یہ شخص نکلا ہے، اس کے پاس 2 طرح کے، ایک اس کا اللہ کی رحمت جو نمبر 1 پہ ہے، وہ اس سے کوئی اچھا کام لینا چاہتی ہے، دوسری اس کی نیک نیتی، اس کی ایمانداری، اور یہ عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پر بہت ساری باتیں ہوئی، ہم نے بھی کی، لیکن وہ ایک حقیقت ہے، اور وہ باتیں ہوئیں اور ہم نے کی، ہم ایگری کرتے ہیں، لیکن یہ عوام کو ہی پتہ ہے کہ ان کے کیبنٹ کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ عمران خان کے لیول کے لوگ نہیں ہیں،
ان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ وقت کی ضرورت ہے عمران خان کو. اگر عمران خان کے پاس آپشن ہو تو وہ کبھی بھی ان لوگوں کو اپنے ساتھ نہ لے کے چلے, لیکن وہ کیا کرے. حالات اور واقعات پاکستان کے اس کو اس طرف لے کے گئے کہ وہ مجبوراً اس طرف جانا اس کو پڑا. میرے عزیز ہم وطنوں, ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ٹیکس ادا کریں. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں, ہم اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی دنیاوی تعلیم دیں. اس میں میں کبھی بھی اس کے اختلاف نہیں کروں گا, لیکن ان کا رہنا سہنا, ان کی زندگی مسلمانوں کی طرح ہونی چاہیے. ان کو بہت اچھی تعلیم دی جائے جو ایک عام آدمی سوچے اس سے زیادہ اس کو ملنی چاہیے, اور ہر بچے کو ملنی چاہیے. میں ہر بچے کے فیور میں ہوں, کیونکہ تعلیم ہی ایک واحد چیز ہے جو انسان کو اپنے فرض سے آشنائی دلاتی ہے, اپنے ملک سے محب وطن ہونے کا راستہ بتاتی ہے. اگر اس کے اندر تعلیم نہیں ہوگی اور اس کے اندر یہ شعور نہیں ہوگا کہ اس نے کیسے زندگی گزارنی ہے, تو میرے بھائی وہ ہم کیسے اس سے امید رکھیں گے. ہم نے اس کو دیا ہی کچھ نہیں ہے. تو ماں باپ کا فرض ہے کہ اس کو بہت اچھی تعلیم دیں جہاں تک وہ دے سکتے ہیں. لیکن میں اس میں حکومت کو بھی مبرہ نہیں کہتا, ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے انتظامات کرے کہ لوگوں کو باہر جانا نہ پڑے اور اپنے ملک میں ہی تعلیم حاصل کر سکیں. لیکن جو بھی ہمارے اس وقت حالات ہیں اسی سے ہمیں سمجھوتا کرنا پڑے گا. لیکن یہ بات باور کرا دیتا ہوں کہ اگر یہ شہری, یہ پاکستانی یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ہر بچے کو تعلیم دینی ہے, تو یقین جانیے ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو بغیر حکومت کی مدد کے لوگوں کو بہت بہترین تعلیم پاکستان میں دے سکتے ہیں. لیکن کیا کیا جائے؟ ہر باغ میں اگر کوئی مالی ہر درخت اپنے انداز سے لگائے اور اس کے پھل خود کھانے کی کوشش کرے تو کیا وہ باغ آباد رہے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے جو پودے لگائے ہوئے ہیں وہ مفاد سے وابستہ ہیں. تو ہم شہری, ہم پاکستانیوں کے اوپر فرض لازم ہے کہ ہم وہ سارے خود کام کریں جو حکومت کے بس میں نہیں ہے, اور اس سے کوئی امید نہ رکھیں. اب آپ کے یہاں ڈرینیج سسٹم کا پرابلم ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے ان مکان میں رہنے والے لوگ, محلے میں رہنے والے لوگ اگر اجتماعی طور پہ اور اپنے آپ کو سب مل کے یہ سوچیں کہ یہ ملک ہمارا ہے, یہ گھر ہمارا ہے, یہ محلہ ہمارا ہے, یہ پودے ہمارے ہیں, یہ لوگ ہمارے ہیں, تو ایک انکروچمنٹ سے ختم کر دیجئے. خود آپ نے جو بھی انکروچمنٹ کی ہوئی ہے اس کو خود توڑ دیں. کیا بات ہوگی؟ لگے گا کہ آپ پاکستانی ہیں. آپ نے یہ فرض سمجھا اپنا کہ میں غلط کام سے دور ہو جاؤں, اور جیسے ہی آپ اس سے دور ہوں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ کے سامنے ایک نئی تصویر, ایک نیا جذبہ سامنے پڑ کے آئے گا. اس کو دیکھنے کے لیے آپ کا دل خود یہ کہے گا کہ میں نے ایک نیک کام کیا, میں نے لوگوں کی دشواری اس کام سے ہو رہی تھی اس کو دور کر دیا. اس کی دلیلیں نہ دیں. جب آپ کو مسجد بنانے کے لیے پیسے دے کے زمین خریدنے کی بات کی گئی ہے تو کیا انکروچمنٹ جائز ہے؟ نو. اور اس انکروچمنٹ سے جتنے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, وہ شاید آپ کے انکروچمنٹ کرنے اور طاقت کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکیں, لیکن سارے گلی محلے والے آتے جاتے آپ کے لیے اچھے لفظ استعمال نہیں کریں گے. تو میرے عزیز ہم وطنوں, میں اپنے فرائض کے حوالے سے جب بات کرتا ہوں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو ہمیں اجتماعی طور پہ خود کرنے کی ضرورت ہے. آج آپ دیکھیے کہ بہت سارے کام ہم اپنے آپ کر سکتے ہیں, لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں حکومت کا. آج سے بالکل ایک ہفتے پہلے
جس طرح پاکستان میں بارشیں مونسون کی ہوئیں اور آخری اسپیل تو بہت ہی خطرناک ہوئے، تو اس میں لوگوں کے گھروں میں 10-10 فٹ پانی کھڑا ہو گیا، لوگ پریشان حال ہیں، تباہی مچی ہوئی ہے، ہر طرف نقصان کے علاوہ دوسری بات سنائی نہیں دے رہی، اور دے بھی کیسے ہوا ہے اس میں میری دو رائے نہیں ہے، لیکن جب آپ یہ طے کر لیں کہ یہ نقصان کس وجہ سے ہوا تو وہ مانسون کی بارش ہے، تو مانسون کی جو بارش کے پانی کی نکاسی کرنی تھی، وہ نکاسی کے جو نالے تھے، ندیاں تھیں، چیزیں تھیں، وہ تو عوام نے، پبلک نے، رہنے والوں نے، پاکستانیوں نے ماشاءاللہ بند کر دی۔ کچھ سوشل میڈیا پہ میں نے ویڈیوز دیکھی جس کے اندر لوگوں کے ڈرائنگ روم بہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ بھائی انہوں نے ڈرائنگ رومز اور گھر کے جو کمرے تھے وہ اس ندی کے اوپر دیواریں کھڑی کر کے، چھتیں ڈال کے اس کے اندر بنائے ہوئے تھے، اور لیوش ٹائپ کے۔ اب وہ جب پانی کا بہاؤ اور رکاوٹ اور تیزی آئی اور اس کے طوفان کے سامنے یہ دیواریں مٹی کا ڈھیر ہو گئیں، تو وہ ٹکڑے گھر کے اور ٹکڑوں کو بھی لے کے ساتھ چلی گئی۔ لہذا کچھ علاقے جس کو ہم پوش ایریاز کہتے ہیں، جیسے PCHS ہے کراچی میں، ڈیفنس کا علاقہ ہے کراچی میں، کلفٹن کا علاقہ کراچی میں، یہاں کے رہنے والے سالوں سال جب سے وہ شاید گھروں میں پیدا ہوئے آج تک انہوں نے پانی گھر میں آتے ہوئے دیکھا نہیں تھا، لیکن پچھلے 15 دنوں سے جس دن میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، ان کے گھروں اور تہخانوں کے اندر پانی نکل ہی نہیں سکا اور بجلی ان کو دی نہیں جا سکی، کیونکہ بجلی تو جب دی جائے جب وہاں پر الیکٹریفیکیشن کے شارٹ سرکٹ ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ اب پانی اس حد تک کھڑا ہے کہ اس سے نکلنا پانی کا ایک محال ہے، اور یہ پانی سب کے سب بند ٹوٹنے سے آئے۔ اللہ میں نے بارش بے شک اوپر کی، آسمان سے گری، لیکن یہ سارا پانی جو گھروں میں داخل ہوا، جو علاقوں کے اندر کھڑا ہے اس وقت، اور جو نکالا گیا ہے، وہ ڈائریکٹ آسمان سے نہیں آیا، وہ جمع ہو کے نالی ندیوں کے ذریعے آپ کے گھر تک پہنچا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی نے یہ سوچا کہ یہ پانی کیسے پہنچا؟ صرف ہم نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، اور نالی ندی جدھر سے یہ پانی بہتا ہے اس کو روک کے ہم نے یہاں پہ مکان بنا لیے، بلڈنگیں بنا لی، ڈپارٹمنٹ اسٹور بنا دیے، اور اس میں اربوں روپے کا مال ڈالا، کروڑوں روپے کا کاروبار کرتے تھے۔ لیکن یہ کس کو پتا تھا کہ جب انسان پکڑ میں آتا ہے تو کس انداز سے آتا ہے؟ آنن فانن سیکنڈوں کے اندر پانی داخل ہو گیا۔ یہ اللہ کی شان۔ آپ کس بات پہ گھمنڈ کر رہے تھے؟ کیا پانی کو روک لیں گے؟ نو۔ آگ کو روک لیں گے؟ نو۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے مختلف ممالک کے اندر کہ نیچے آگ جل رہی تھی، اوپر سے بارش ہو رہی تھی، پانی نہیں، آگ نہیں بجھی۔ اللہ کی شان ہے، لیکن یہ ماننے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے فرض نہیں نبھائے۔ ہم قانون کی بڑی بات کرتے ہیں، حقوق کی بڑی باتیں کرتے رہے۔ کون سے حقوق آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے لوگوں کو دیے؟ کبھی طے کیا آپ نے؟ آپ سینہ تان کے لوگوں کے سامنے تو باتیں کرتے رہیں گے اور کریے، لیکن حقوق العباد ادا کیے آپ نے؟ ماں باپ کے حقوق ادا کیے آپ نے؟ بہن بھائیوں کے حقوق ادا کیے؟ جائیدادوں میں صرف اپنی بہنوں کو اپنے حقوق دیے، جس کی بہت بڑی سزا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جس نے اپنے ہاتھ سے اپنی بہن بھائیوں کو اس کے حصے اور حقوق نہیں دیے ماں باپ کی جائیدادوں میں سے، وہ معافی نہیں ہوگی۔ تو یہ تو فرض ہے آپ کے اوپر، جیسے نماز فرض کی گئی اللہ نے نماز کو حقوق نہیں دیے، فرض کیے کہ آپ پڑھیں گے، آپ مسلمان ہیں، آپ کو پڑھنا ہے، معافی نہیں ہے۔ ایسے ہی پاکستانیوں، آپ کے اوپر یہ چیزیں فرائض جو آپ پر لازم ہوتے ہیں
وہ ایسے ہی ہیں. اور جس وقت آپ اس کے پابند ہو جائیں گے اور آپ عمل کریں گے اپنے فرض پہ، آپ اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی بجائے آپ چور راستے تلاش کرتے ہیں. کیوں؟ یہ عدالتیں کوٹیں کس لیے کھلی ہوئی ہیں؟ صرف چوروں کو پروٹیکشن دینے کے لیے. عدالتوں کا بھی فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ عام لیٹیگیشن، پبلک لیٹیگیشن میں جو پاکستان میں پاکستانی شہریوں سے بلوں کے مد میں پیسہ لوٹا جا رہا ہے، اور آپ کو یقین آپ کو خود معلوم ہوگا کہ بجلی کے بل میں کس چیز کا ٹیکس لیا جاتا ہے، سوئی گیس کے بل میں پائپ لائن کا ٹیکس. کتنا پیسہ لے لیا گیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. عدالتوں میں کیس ڈال کے سالوں سال خاموشی سے اس پیسے کو استعمال کرتے رہتے. آج اگر یہ ساری چیزیں جو عوام کی پیسے ہیں، جو عوام نے ٹیکس میں دیے، کیونکہ ویسے تو یہ ٹیکس دیتے نہیں ہیں عوام، تو حکومت نے ان کے سے اس انداز سے پیسے نکالے. اور اب ہم یہ حقوق کی باتیں کر رہے ہیں. حقوق تو کوئی چیز نہیں ہے میرے بھائی، ہم دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جو ہم پہ ذمہ داری ہیں، جو ہم پہ فرض ہے، وہ ہم نہیں دیتے. یہ کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں پیش آئی کہ میں کوئی بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس لیے آئی کہ آپ اس کو سمجھیں. یہ بات سوچنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے کہ اگر آپ سے حکومت اس انداز سے ٹیکس لے رہی ہے تو آپ کے اوپر کیا فرض لازم ہے. آپ اس سے سبق کیوں نہیں حاصل کرتے، کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. جب حکومتیں اس انداز سے پہنچ جائیں اور اس مقام پہ پہنچ جائیں تو عوام کے اوپر بھی ایک فرض لازم ہے کہ وہ اس چیز کا احتساب کرنے کے لیے پہلے اپنا احتساب کریں. کیا وجوہات تھیں اور کیوں یہ چیزیں اس نوعیت تک پہنچی کہ ہمارے پاس سرمایہ حکومت کے پاس کم ہو گیا. آج ہم جب دیکھتے ہیں اور جب فگر ورک ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے تو ہمارا بجٹ جو بنا اس ملک کا، وہ ہماری عوام کی وجہ سے اس طرح کا بجٹ بنا. کیونکہ اگر آپ اپنے فرض پورے کرتے، وقت کے اوپر ٹیکس دیتے، وقت کے اوپر حکومت کے پیسے جمع کراتے، پراپرٹی ٹیکس جمع کراتے، اور وہ چیزیں جس کے اوپر آپ پہ لازم ہیں. اب مثال کے طور پہ میں عام بات کرتا ہوں، آپ گاڑی رکھتے ہیں اور گاڑی کا ٹیکس نہیں دیتے. ٹیکس کب کلیئر کرتے ہیں؟ جب آپ گاڑی کو بیچتے ہیں. یہ ہمارے یہاں جنرل پریکٹس ہے. معلوم ہوا کہ ایک گاڑی آپ نے لی اور اس کو 6-7 سال چلایا، اور اس کے بعد جب آپ نے اس کو بیچا تو وہ 6-7 سال کے پیسے جب تک آپ ٹیکس کمپلیٹ کلیئر نہیں کریں گے وہ پیسے گاڑی ٹرانسفر نہیں ہوگی. لہذا اگر آپ ہر سال پیسے دیتے رہتے اور حکومت کے پاس ٹیکس جاتے رہتا تو وہ کتنی دفعہ ملٹیپلائی ہوتا اور آپ کی اکنامی کے اندر وہ پیسہ استعمال ہوتا. اب دیگر بات ہے، دلائل تو آپ یہ بھی دے سکتے ہیں کہ یہ حکومتیں ناکارہ ہو گئی ہیں اور اس طرح سے یہ کر رہی ہیں اور اس طرح سے یہ کر رہی ہیں، وہ ایشو الگ ہے. لیکن کیا آپ اپنا فرض دیتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ زیرو، نہیں دیتے، نہیں کرتے. تو آپ الزام دینے سے پہلے یہ طے کر لیں کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں. تو میرے بھائی، ہمیں بچوں کی تعلیم کے اوپر یہ ضروری دینا ہے، سمجھانا ہے کہ آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ پاکستان کے محب وطن شہری بنیں. آپ اپنے ملک سے محبت کریں. آپ پاکستان کے نام روشن کرنے کے لیے ایسی تعلیم حاصل کریں جس سے پاکستان کا نام روشن ہو. آج تعلیم کا غلط استعمال ہو رہا ہے. تعلیم کو اس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے اور ان اشخاص کی رہنمائی کی جا رہی ہے جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. ہم اس تعلیم سے دور ہو گئے کہ ہم نے اپنے لوگوں سے کیسے محبت کرنی ہے. یہ سارے ہمارے عام شہری کے فرائضوں میں شامل ہیں. ہم ہمسائے کے حقوق سے دور ہو گئے. یہ ہمارے فرض میں شامل ہے کہ ہم معلوم کریں کہ کیا مشکلات ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ رہتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے. ہم حسد کرتے ہیں. یہ کون سے حقوق ہیں حسد کرنے کا جناب؟ آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے. آپ میں حسد ہے، آپ میں رشک نہیں ہے. آپ یہ کوشش نہیں کرتے کہ اس آدمی نے ترقی کی تو میں بھی ترقی کروں. اور آپ ایک دوسرے کی کاپی کرتے ہو. آپ اس معاشرے کی کاپی کرتے ہو جو مغربی تہذیب ہے.
آپ کے ٹی وی ڈرامے سارے مغربی تہذیب بیس کرتے ہیں. آپ کے جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں سب مغربی تہذیب بیس کرتے ہیں. آپ کی جتنی بھی ایجوکیشن ہے سب مغربی تہذیب بیس کرتی ہے. ہم کسی جگہ کے اوپر بھی یہ فرض اپنا انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج میں عرض کرتا ہوں کہ مسلمان ہیں ہم الحمدللہ. ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دینے کے لیے مولوی بلاتے ہیں, اور جب مر جاتا ہے تو اس وقت اس کی نماز جنازہ کے لیے اس کو بلاتے ہیں. یہ ہمارے ہاں اسلام کے حوالے سے یہ کردار رہ گیا. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دینی تعلیم پہلے زمانے میں جب ہم لوگ بچے ہوتے تھے, آج سے 67 سال پہلے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمیں مدرسے بھیجتے تھے, ہمیں دینی تعلیم دیتے تھے, ہمیں قرآن پاک پڑھاتے تھے, اور بعض دفعہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ جناب مولوی حضرات کی ڈیوٹی لگی ہوتی تھی کہ وہ گھر پہ آ کے ہمیں قرآن پاک پڑھائیں. یہ تھے ہمارے ماں باپ کے کردار. یہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی اولادیں ساری دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں اور دینی تعلیم بھی حاصل کریں. نماز کے لیے زور دیتے تھے کہ بیٹا نماز پڑھا کرو. روزے رکھنے کے لیے کچن کے دروازے میں تالا لگ جاتا تھا کہ جو روزہ رکھے گا وہ سحری میں اٹھے, روزہ اپنے وہ کرے, سحری کرے, اور اس کے بعد افطاری تک اس کچن کے اندر آگ نہیں جلے گی. مراد یہ ہوئی کہ انہوں نے ریسٹرکشن امپوز کر دیا ہمارے اوپر. اب شروع میں تو ہم عادی نہیں تھے, لیکن ہمیں عادت ڈالی گئی کہ آپ یہ کام کریں. اللہ کو یاد کرنا آپ کا فرض ہے. جس نے دنیا بنائی تو یہ کریکٹر ماں باپ کا تھا. اسی طرح آج کے ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں جب بچہ انگریزی بولتا ہے. اچھی بات ہے, انگریزی بولنی چاہیے, لیکن جس وقت وہ اس شعور کو حاصل کر لیتا ہے اور مغربی تہذیب میں رنگ بس جاتا ہے تو پیرنٹس کے ہاتھ سے وہ بچہ باہر نکل جاتا ہے. وہ ان کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کرنا چاہتا ہے جو وہ بہتر سمجھتا ہے, اور وہ بہتر کیا سمجھتا ہے اور مغربی تہذیب کیا کرتا ہے وہ آپ کے سامنے. آج یہ مغربی تہذیب, یہ تمدن, یہ ان کی ثقافت ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح کھا گئی. آج ہمارے بچے اسکول یونیورسٹی کے بچے تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں. کیا ماں باپ کے فرائض نہیں کہ ان سے کاؤنسلنگ کریں؟ کیا ان کے پاس یہ اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی عادتوں کو دیکھیں؟ آج سینکڑوں بچے نارکوٹکس کے استعمال میں ملوث ہیں. ان کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے. وہ لوگ جو اس تباہی کے باعث ہیں وہ ان لوگوں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ غریب کا بچہ تو کرتا ہی ہے جو کرنا ہے اس نے, لیکن امیر کے بچے اس میں سر فہرست ہیں, کیونکہ یہ نشہ مہنگا ہے اور وہی لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. غریب کا بچہ تو کبھی کرے گا کبھی نہیں, لیکن عادت اس کے اندر بھی ہے. میں اس کو مائنس نہیں کر سکتا. جتنی ریسرچز ابھی تک آئی ہیں اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ڈس ایسوسیشن آف پیرنٹس, کیئر لیسنس, کوئی انہوں نے ایز اے گارجین باپ انہوں نے اولاد کے لیے کچھ نہیں سوچا. میرے عزیز ہم وطنوں, کہنے کو تو میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, کہنے کا دل بھی چاہتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور میری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض کی طرف بہت زیادہ زور دیں, اور ہر چیز جتنا گھر. آج یہاں پہ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے سونار کو دیکھا ہوگا کہ وہ دکان کے اندر جھاڑو لگاتا ہے. کوڑا جو ہے وہ صفائی کرتے وقت وہ سارا کا سارا دکان سے باہر نہیں پھینکتا, دکان کے اندر جمع کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس میں سے جو زیورات کے جو ذرات اڑتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے صاف کر کے اور پھر سونے میں تو استعمال کرتا ہے. تو ہمارا فرض یہ کہ ہم اس سونار سے سبق حاصل کریں اور اپنے گھر کا کوڑا گھر سے باہر دوسرے کے گھر کے آگے نہ ڈالیں, بلکہ اس سے صفائی سے آپ کی محلے کی اور ساری چیزوں کی جو اچھائی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. ہم نے بہت سے لوگ دیکھا کہ جناب اپنے گھر کا کوڑا دوسرے کے گھر کے دروازے کے آگے ڈال دیے. کتے بلیاں گھوم رہی ہیں, انہوں نے جناب آگے اس میں منہ مارا, چیزیں ماری اور وہاں بکھیر دیا, اور وہ بکھرتا چلا گیا.
تو وہ علاقے کے اندر گندگی پھیلانے کا باعث بنا. تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کا ڈسپوزل اس طرح سے کریں جیسے مغربی تہذیب کرتی ہے. یہ سبق ہم نہیں لیتے. وہ اس پلاسٹک کے بیگ کو لے جا کے وہاں ڈمپ کرتے ہیں جہاں پر اس کی جگہ بنائی گئی ہے. ہم دروازے سے باہر اس کو پھینک دیتے ہیں. تو میرے بھائی اگر آپ مغربی تہذیب کی بات سیکھتے ہیں تو وہ ڈسپلن بھی تو سیکھیے جو وہ اپنا فرض سمجھ کے کرتے ہیں. وہ لائن لگ کے چیزیں خریدتے ہیں, کیوں بناتے ہیں. اور یہی پاکستانی شہری جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو یہ بھی کیوں میں لگ کے وہ اسے چیزیں لیتے ہیں. افراتفری وہاں پر نظر نہیں آتی, ڈسپلن. یہاں پر یہ فرض کیوں نہیں نبھایا جاتا؟ یہاں پر یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم ہر آدمی کو پرائرٹی دیں, ہر آدمی کی عزت کریں. جب معاشرہ دوسرے کی عزت کرے گا اور فرض سمجھ کے عزت کرے گا کہ یہ میرا فرض ہے کہ میں بڑوں کی عزت کروں, تو وہ اپنے ماں باپ کی بھی عزت کرے گا, کیونکہ وہ فرض سمجھ رہا ہے. کیونکہ ان کے ماں باپ نے یہ سکھایا کہ آپ نے بڑوں کی عزت کرنی ہے. لہٰذا جب وہ عزت کر رہا ہے تو یہ ایک سمبولک ایشو ہے. اور جب دنیا آپ کو اس طرح انداز سے دیکھے گی کہ آپ کے اندر رحم دلی ہے, اب حکومت رحم دلی کرنے تو نہیں آئے گی. آپ بڑے مہمان نواز ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن مفادات کے لیے مہمان نوازی نہ کریں. مہمان نوازی اس انداز سے کریں جو اس کے لیے کہی گئی ہے. آپ غیبت کرتے ہیں, غیبت نہ کریں. میرے بھائی کتنی باتیں بتاؤں جو آپ پہ فرض ہیں, اور یہ سب اسلامی دین کے حوالے سے ہیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ فرض آپ نہ نبھائیں. ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ یہ کام وہ کرے. اب نماز پڑھتے ہیں, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فرض کر دیا کہ یہ آپ نے فرض پڑھنے ہیں. اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو نماز مکمل نہیں. باقی آپ رکعت نہ پڑھیں, لیکن فرض پڑھنا بہت ضروری ہے. تو لہٰذا میں زندگی کے اس نشو و نما کے کہ ہم نے ہر طرف اور اپنی پوری زندگی میں یہی سنا کہ حقوق حقوق اور حقوق. بھائی حقوق ہی سب کچھ نہیں ہے. حقوق دینے کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ فرائض ادا کرنے میں ہے. اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ میں نے جو میرے اوپر چیزیں فرض ہیں ان کی میں نے ادائیگی کرنی ہے, اس طرح سے میں نے زندگی گزارنی ہے اور اس میں عمل کرنا ہے, تو حقوق تو ویسے ہی مل جائیں گے. اگر آپ نے حقوق حاصل کرنے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ ہی فرض ہے. تو جتنی بھی ہمارے یہاں ڈبیٹس ہوتی ہیں, جتنے بھی مکالمے ہوتے ہیں, جتنی بھی گفتگو ہوتی ہیں, جتنی بھی مسجدوں میں امام صاحب اور مولوی صاحبان تبلیغ کرتے ہیں, وہ حقوق کی بات کرتے ہیں. بالکل کرنی چاہیے, صحیح ہے, لیکن یہ بھی تو حقوق کے ساتھ لازم مظلوم ہے کہ فرض کو اسی انداز سے دیکھا جائے جس طرح سے ان حقوق کو ادا کیا جا سکے. اگر آپ نے فرض کو تسلیم کر لیا اور یہ آپ نے مان لیا کہ یہ میری ڈیوٹی ہے اور مجھے ایسے ہی کرنا ہے, تو پھر حقوق کی ادائیگی میں ناکامی ہو ہی نہیں سکتی. بہت سے چیز تو فرض ایسے ہیں جس کے اندر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, جب چاہے آپ اس کو پورا کر لیں. اور اس زمرے میں اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو آپ اس کو خود ریکٹیفائی کر سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو امینڈ کر سکتے ہیں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے وہ حقوق ادا کر دیں. اور سب سے پہلے ہم کو ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے. آج پاکستان کے اندر ایک روش لگی ہوئی ہے, ہم فوج کے خلاف بات کرتے ہیں. بھائی آپ فوج کے خلاف کیوں بات کرتے ہیں؟ اس میں آپ کو کیا فائدہ ہے؟ مجھے تو یہ پتہ کرنا چاہیے. میں تو یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ فوج کو کیوں برا کہتے ہیں. کیا یہ فوجی, اس کو ہم پاکستان آرمی کہتے ہیں, ہمارے لوگوں کے درمیان میں سے نہیں بھرتی ہوئے وہاں پر؟ اگر نہیں بھرتی ہوئے تو اس کو سمجھا جا سکتا ہے اور اس مسئلے کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن جب یہ طے ہو جائے کہ یہ فوجی ہمارے ملک کے ہیں, ہمارے درمیان کے لوگ ہیں, ہمارے بیچ میں سے گئے ہیں
اور یہ فوج ہماری ہے، تو پھر اس کو بدنام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہم یہ فرض سمجھتے ہیں اپنے آپ کا کہ جو باتیں ہمارے علم میں نہیں ہیں وہ باتوں پہ ہم یقین کر لیتے ہیں۔ اگر آپ اس بات سے محب وطن ہیں تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے اور یہ آپ کے اوپر فرض لازم ہے کہ محب وطن پاکستانی سب سے بڑا محب وطن ہے کہ وہ اپنی پاک فوج کے حوالے سے عزت کرے، احترام کرے اور دل و جان سے کرے، یہ نہیں کہ چہرے کے اوپر بات کرے۔ آج اسی فوج کی بات کر رہا ہوں جو فوج سیلاب اور پانی اور برسات اور مونسون کے حوالے سے جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس میں کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کر رہی ہے۔ اگر یہ اچھا ہے تو پھر کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے اور یہ اس کے لیے کوئی ذمہ داری کا بات ہے کہ وہ اس طرح کی گفتگو نہ کرے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ملک کے خلاف بات کر رہا ہے۔ اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں واضح لکھا ہے کہ جو ملک کے خلاف بات کرے گا، پاک فوج کے خلاف بات کرے گا، وہ اس کا کیا انجام ہے دیا گیا، غدار کہا گیا، ٹریٹر، آرٹیکل 6 میں۔ تو اگر آپ اپنے فرض سمجھتے ہیں اور اپنے ذمہ داری سمجھتے ہیں اور جو اختیاری طاقت آپ کو اللہ نے دی ہے اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جو کچھ بھی فوج کے خلاف بات کرنے والے ہیں وہ غدار ہیں، وہ اس ملک کے غدار ہیں، وہ آپ کے بھی غدار ہیں۔ ان کو کسی طریقے سے بھی معاف نہیں کرنا چاہیے۔ تو تعلیم کا یہ معیار ہمارے یہاں اتنا گر چکا ہے اور ہم اپنی نئی پود کو اس قابل نہیں بنا پا رہے کہ وہ پہلے پاکستان کے محب وطن ہوں، دوسرے پاکستان فوج کا احترام عزت کریں، اور تیسرا حکومت کی ذمہ داریاں جو ہمارے آئین کے مطابق دی گئی ہیں ان کا ساتھ دیں۔ ہم اپنی غلطیوں کو، اپنے فرائض کو نہ انجام دے کے یہ دلیلیں دیتے ہیں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، تو میں یہ سب سمجھتا ہوں کہ یہ دلائل واضح طور پہ غلط ہے۔ آپ گھر کے اندر کھانا کھاتے ہیں تو کیا آپ کو حکومت کا کوئی ادارہ کھانا پہنچاتا ہے؟ نہیں، آپ اپنی مرضی سے کھانا پکاتے ہیں، اپنی مرضی سے کھانا کھاتے ہیں، یہ آپ کا اختیار ہے، اس کو آپ آزادی کہتے ہیں۔ اور جب آپ کو اختیار ملا ہے، آپ آزاد زندگی گزار سکتے ہیں، تو بھائی میرے، تو پھر اس میں دو رائے کیسی؟ اسی طرح سے اگر آپ اس بات کو آگے لے کے چلیں تو جو ذمہ داریاں آپ کے گھر میں آپ کو ملی ہیں رشتے کے ناتوں کے ذریعے، اس کو آپ نبھاتے ہیں، اس کو فرض سمجھ کے نبھاتے ہیں، اس میں دو دلائلیں آپ نہیں دیتے، آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ فرض پورے ہو جائیں۔ لیکن جب آپ حقوق کی بات کریں گے تو وہ حقوق ایک الگ پلیٹ فارم کے اوپر جائیں گے، لیکن جو فرض ہیں وہ ڈیلی بیسس کے اوپر، جسے معاشرہ بنتا ہے، جسے ملک میں ترقی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے زندگی آسان ہوتی ہے، اور آپ اپنی زندگی آسان نہیں کرتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی آسان کرتے ہیں۔ آج آپ یہ دیکھیے کہ آپ پہ فرض ہے کہ آپ جھوٹ بولیں، نو، آپ کا مذہب، انسانیت یہ سبق سکھاتی ہے کہ آپ سچ بولیں۔ آپ کا مذہب ملاوٹ سے دور رہنے کی بات کرتا ہے، لیکن کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آپ اپنا فرض پورا کر رہے ہیں؟ ملاوٹ والی چیزیں کون بیچ رہا ہے؟ حکومت نہیں بیچ رہی، یہ عام شہری بیچ رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اس میں ملاوٹ ہے، اس کو پتہ ہے یہ نمبر 2 چیز ہے، لیکن وہ اپنے گاہک کو، اپنے لوگوں کو، اپنے شہریوں کو اصلی بتا کے دے رہا ہے۔ آپ کے ملک میں سودی نظام ہے، کیا مسلمان سود کو سود کرتا ہے؟ سود اس کے حق میں بات کرتے ہیں؟ نہیں۔ ہم پہ فرض ہے، عوام کے اوپر فرض ہے کہ اس سے دور ہو جائے۔
کوئی سودی نظام سے فائدہ نہ لیں. اگر آپ سودی نظام سے فائدہ لے رہے ہیں تو آپ نے اپنا فرض پورا نہیں کر دیا. ادھر حقوق کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، نہ کریں. کسی کو نقصان دیتے ہیں، نہ دیں. کسی کے ساتھ آپ زیادتی کرتی ہیں، نہ کریں. اسی طرح سے اگر آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور آپ کے ساتھ کوئی کرے تو آپ پہ کیا گزرے گی. آپ ہر چیز کو اگر آپ دیکھیں گے سسٹم کے اندر اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ حقوق صرف تعلیم کے حوالے سے ہیں، اور وہ جو مخصوص اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ تو حقوق دنیا مانتی ہے. لیکن جو فرائض انجام دینے کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ حقوق سے بھی بڑھ کے ہیں، اور اس سے وہ مسلمان جب فرائض انجام دیتے ہیں تو 1000 سال تک دنیا میں حکومت کی، اور جب انہوں نے ان فرائض سے دور ہو گئے، حقوق سے نہیں فرائض سے دور ہو گئے، تو ان کو اللہ کا عذاب ہوا. اور آج تک 2020 تک وہ عذاب کنٹینیو ہے، کیونکہ اللہ کے طاقت کل ہے. اللہ کی اپنی ایک حکمت عملی ہے. جب مسلمانوں نے اس کو تکبر کر لیا اور اپنے فرائض سے دور ہو گئے جو اللہ نے حکم دیے تھا، تو اللہ نے ان کے سامنے دوسری قوموں کو کھڑا کر دیا اور ان کو دنیا کی حکمرانی دے دی. آج آپ اگر ان کو برا کہتے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے. غلطی آپ نے کی، مسلمانوں نے کی. اور یاد رکھیے ابھی سختی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ ابھی چلے گی. جب تک مسلمان واپس اس جگہ پہ نہ آ جائیں جہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی معافی کو تسلیم کرے اور ان کو راستہ دے کہ تم اب سیدھے راستے پہ چل رہے ہو، لہٰذا میں تم کو دنیا اور قیامت تک تمہارے کو یہ طاقت واپس دیتا ہوں. لیکن آج تک اللہ بھی راضی نہیں ہے مسلمانوں سے. لگتا ہے ایسے ہی ہے. ہم ٹوٹے ہوئے ہیں. ہم اپنی ذات کے لیے ہیں. ہم ہر چیز اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں. اپنی حکومت کو مضبوط سے مضبوط بنانے کے لیے اپنی حکومتی طوالت کے لیے ہم ہر وہ حربہ استعمال کرتے ہیں جو معاشرے کو نقصان پہنچائے. میرے عزیز ہم وطنوں، بات تو بہت ہے، بار بار میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، دل بھی چاہتا ہے، لیکن اب میں یہاں ختم کرتا ہوں. لیکن آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ حقوق اور حقوق کی بات کرنے والوں کو یہ بھی بات کرنی چاہیے کہ ان حقوق سے پہلے ہمارے اوپر اللہ نے باتیں فرض کی ہیں اور وہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے یہ حقوق کی ادائیگی ناممکن ہے. لہذا یہی ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ.